پاکستان کی جماعت کا ہے. کووڈ میں مجھے موقع ملا ایز اے نیشنل فوکل پرسن کام کرنے کا, الخدمت بھی اور جماعت اسلامی. میرے لیے بہرحال یہ بڑا اعزاز ہے اور بڑی عزت بھی, اور اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بہت بڑی تھی. میرے ہاتھوں سے 17 ارب روپیہ خرچ ہوا, 17 ارب, اور میرے ہاتھ کو کسی 1 روپے نے چھوا نہیں ہے, نہ کسی آٹے کے تھیلے نے ہاتھ میرا لگایا. سسٹم پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ ایک نظام, خواہ وہ فائنانس کا ہے, خواہ وہ کلیکشن کا تھا, ڈسٹریبیوشن کا تھا, جو کچھ بھی تھا, ہم نے 17 ارب روپے کے ذریعے سے قوم کی خدمت کی. ہم کہتے ہیں کوئی ایک پالیٹیشین بتائے اور کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی بتائے ایز اے پارٹی, ایز اے پرسن, کہ وہ ان کی گاڑی ایک دفعہ بھی کہیں نکلی ہو اور انہیں کوئی خدمت کی. الخدمت کے ساتھ جو ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, میں اس کے جو 4 رکنی گورنمنٹ کمیٹی میں اس کا ممبر ہوں. الحمدللہ ہم اتنا بڑا نیٹ ورک, ہاسپٹلس کا, ایمبولینس سروس, اسکول ہیں, ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, سیلاب ہو, بارش ہو, زلزلہ ہو, کووڈ ہو, جو بھی ہو, ہم اس کے اندر یہ سارا کام کرتے ہیں بندوں کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. اور بندوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں آپ کا مال محفوظ ہے, ہمارے ہاتھوں سے آپ کی عزت محفوظ ہے, آپ ملک کا نظام ہمیں دیں, انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کو سنبھالیں گے. سب کو آپ نے موقع دیا کہ بھی اس کو تو ایک موقع ملنا چاہیے, اس کو تو ایک موقع ملنا چاہیے, بلکہ آپ نے کہا کہ اس کو دوسری دفعہ موقع ملنا چاہیے, پہلی دفعہ یہ کام نہیں کر سکے. اچھا, اس کو تیسری دفعہ موقع ملنا چاہیے, اس کو چوتھی دفعہ بھی ملنا چاہیے. بے شک اس کے متعلق عدالتوں نے جو بھی فیصلے کیے ہوں, لیکن کیوں آخر ہم ایسے لوگوں کو موقع نہیں دے رہے کہ جن کی امانت و دیانت کو پوری قوم مانتی ہے. نعمت اللہ خان جیسا کوئی میئر آج تک کراچی کا نہیں رہا, سب نے مانا. حتیٰ کہ جنرل صاحب نے ان کو کہا, اکیلے میں گاڑی میں ساتھ بٹھایا, اور انہوں نے ڈرائیور کو انگریزی میں اپنے طریقے سے اس طرح کہا کہ جیسے تمہارے کان نہیں ہیں, تم نہیں سن رہے. تو نعمت اللہ صاحب کو گاڑی میں ساتھ بٹھایا, کہا کہ میں آپ کے کام سے بہت خوش ہوں, آپ نے کراچی کو چینج کر دیا, تو میں چاہتا ہوں کہ تم اگلی دفعہ بھی میئر بنو, البتہ تم جماعت اسلامی کو چھوڑ. تو نعمت صاحب نے کہا میں جو کچھ ہوں میں تو جماعت کی وجہ سے ہوں. اگر آج میرا یہ کریکٹر ہے اور یہ میری صلاحیت سامنے آئی ہے اور میں نے پرفارم کیا ہے اور آپ میرے اوپر اعتماد کر رہے ہیں, تو میں کوئی عام بندہ تھوڑا ہوں. میں ممبر رہا ہوں اپنا سندھ اسمبلی کا بھی, قائد اصلاح بھی رہا ہوں. تو آج جو کچھ میں نے پرفارم کیا, اور نمبر تو میں اکیلے نے کام نہیں کیا, میں تو صرف ان کا ایک سمبل تھا. یہ پارٹی تھی جو کام کر رہی تھی, اور ہر گلی, ہر محلے, ہر بلاک, ہر فلیٹ کے اندر پارٹی کام کر رہی تھی, مرد ہوں خواتین ہوں. تو بہرحال جو جنرل صاحب کا موڈ تھا انہوں نے اپنے اس کے مطابق کیا. اور اس کے بعد پھر جو صاحب آئے تھے, اب وہ بار بار پارٹی بدلتے ہیں, کمال صاحب, ٹھیک ہے, اور جو انہوں نے پھر اشر کیا ان سارے پروجیکٹس کا, جو کراچی کا معاملہ ہوا, کراچی جو پورے ملک کو کھلانے والا تھا, وہی کراچی جو ہے نا وہ برباد ہو گیا. آج میں نے حافظ نعیم صاحب کی پوسٹ دیکھی ہے. حافظ نعیم الرحمان بلا شبہ وہاں آئیکن بن کر ابھرے ہیں, اور انہوں نے پورے کراچی کو پکارا ہے, اور کراچی ان کی آواز پہ انشاءاللہ لبیک کہے گا. انہوں نے کہا ہے کہ 47 صوبائی سیٹیں ہمیں دے دو اور 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہمیں دے دو, ہم کراچی بدل دیں گے, ہم سندھ بھی بدل دیں گے, ہم ملک بھی بدل دیں گے. ان کی کراچی میں ٹوٹل کمپین یہ ہے کہ یہ کریکٹر ہے ہمارا, یہ جدوجہد ہے, ہمیں زبردستی میئر شپ چھینی گئی ہے. آپ نے سراج صاحب کو دیکھا, سراج صاحب نے 2 دفعہ ایز اے فائنانس منسٹر کام کیا خیبر پختونخوا میں. ایک دفعہ انہوں نے MMA کے ساتھ کام کیا, اور ایک دفعہ انہوں نے PTI کے ساتھ کام کیا. وہ خیبر جو مقروض تھا, انہوں نے اس کو سارے قرضے ختم کر دیے, سود فری معیشت دے دی. ان کو اس وزیر خزانہ جو تھے مجبور ہوئے 4 صوبوں میں سے, ان کو ایوارڈ دیا گیا اور ان کو اسپیشلی انعام دیا گیا کہ آپ نے واقعتاً پرفارم کیا ہے. ورلڈ بینک نے بھی اور ایشین بینک نے بھی ان کو نمبر 1 قرار دیا. حالانکہ سراج صاحب اکنامکس کے آدمی نہیں تھے, نہ فائنانس کے تھے, نہ اکاؤنٹس کے تھے, نہ کسی اور کے تھے. ایمانداری, دیانتداری, پہرے داری اس کے اوپر, اور ایک ایک پائی کا ٹھیک استعمال. اب وہی سراج صاحب سے گزرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑا ماہر معاشیات ہوں. اب پھر اس وقت تک 1700 ارب روپے کا خیبر پختونخوا مقروض جو 0 قرض ہو گیا تھا,
اور وہ سودی معیشت بھی انہوں نے ختم کی تھی، اور بینک آف خیبر کو بھی انہوں نے قرض فری جو ہے وہ سود فری قرار دے دی۔ یہ ہمارا کردار لوگوں کے سامنے ہے، ہم جہاں منتخب ہوتے ہیں ہم خدمت کرتے ہیں، نہیں ہوتے تب بھی خدمت کرتے ہیں۔